خبر اور خبر نگاری. نیوز اینڈ رپورٹنگ. خبر نیوز. لفظ خبر بظاہر ایک عام سا لفظ ہے جو ہم روز کئی مرتبہ سنتے اور بولتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ لفظ اپنے اندر معنی کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے. دنیا کے ایک کونے میں ہونے والا واقعہ چند لمحوں میں خبر کی صورت میں دنیا بھر میں پہنچ جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ خبر دراصل ہے کیا چیز؟ خبر صحافت کی بنیادی اصطلاح ہے اور صحافت کی پوری دنیا اس نکتے کے گرد گھومتی ہے. ماہرین صحافت خبر کی کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے. صحافت کے اساتذہ اور ماہرین نے خبر کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے. یہ مختلف تعریفیں صحافت کی کتابوں میں موجود ہیں. آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں. خبر کا تعلق ایسے واقعات اور مشاہدات سے ہوتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو. خبر کی تعریف ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے کی ہے، لیکن اس تعریف پر تنقید کی گئی ہے کہ معمول سے ہٹا ہوا ہر واقعہ خبر نہیں ہوتا اور نہ ہی معمول کے مطابق ہونے والا ہر واقعہ خبر کے دائرے سے خارج کیا جا سکتا ہے. خبر کی ایک دوسری تعریف کے مطابق کسی واقعے کا خلاف معمول ہونا اسے خبر نہیں بناتا، بلکہ تازہ واقعے کی رپورٹ خبر ہے. ویبسٹر کی یہ تعریف اس لحاظ سے نامکمل ہے کہ بعض اوقات پرانے واقعات کی رپورٹ بھی خبر کے دائرے میں آتی ہے. مثال کے طور پر کسی پرانی سازش کا انکشاف اسے آج بھی خبر کے درجے پر فائز کرتا ہے. جیرالڈ ڈبلیو جانسن کے نزدیک جب خبر ایسے واقعات کا بیان ہے جن کو لکھنے اور شائع کرنے میں ایک صحافی اطمینان محسوس کرے. ماہرین نے اس تعریف کو بھی نامکمل قرار دیا ہے کیونکہ خبر کا اخبار نویس کے اطمینان سے کوئی تعلق نہیں. پال ڈبلیو وائٹ کے مطابق خبر ایسے دلچسپ، تازہ اور مصدقہ واقعات کا بیان ہے جو رونما ہو چکا ہو رہے ہیں ہو یا ہونے والے ہوں یا توقع کے مطابق نہیں ہوئے اور نہ ہی ہونے کی امید ہو. خبر کی تعریف اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ اس معیار پر پورا اترنا انتہائی مشکل ہے. خبر کی ایک تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے کہ اس کا انگریزی لفظ نیوز ہے، جو کہ شمال یعنی نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کے پہلے حرف کا مجموعہ ہے، یعنی شمال جنوب مشرق مغرب چاروں اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے نیوز یعنی خبر ہے. خبر کا پس منظر یعنی خبر کی روایات، یعنی خبر کی ابتدا کب سے ہوئی، اخباروں کی یا صحافت کی. انسان کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کا تجسس روز اول سے ہی رہا ہے. انسانی فطرت کی خصوصیت ہے کہ انسان اپنے اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے. پتھر کے زمانے میں بھی انسان کو اپنے گرد و پیش کے ماحول سے دلچسپی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کیا کرتے تھے. پتھر اور لکڑی پر تحریری اشاروں کے ذریعے معلومات کی فراہمی کا سلسلہ بھی شروع ہوا. جو انسانی معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا گیا، اظہار کی صورتیں بھی واضح ہوتی گئیں، یہاں تک کہ خبر نگاری ایک منظم پیشے کی شکل اختیار کر گئی. صحافت کا شعبہ اپنی اہمیت کے پیش نظر مملکت کے چوتھے ستون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. باقی تین ستون عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ ہیں. اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں خبر رسائی کا کوئی نظام موجود نہ تھا. خلافہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر توجہ دی گئی. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ڈاک کا نظام البرید قائم ہوا. برصغیر میں یہ نظام غزنوی حکمرانوں نے جاری کیا اور سلاطین دلی کے عہد میں اسے عروج حاصل ہوا. علاؤالدین خلجی کے دور میں البرید کے نظام سے تجارتی نرخ قائم رکھنے میں مدد لی جاتی تھی. محمد بن تغلق کے عہد میں خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تیز رفتاری پر توجہ دی گئی. اس زمانے میں ڈاک کی ترسیل کے لیے گھڑ سوار اور پیادے مقرر تھے. برصغیر میں صحافت کی تاریخ کے یہ ابتدائی ادوار تھے. بعد میں صحافت کے معیار میں اضافہ ہوتا گیا اور خبر نویسی جدید رجحانات سے روشناس ہوئی. خبر کی اقدار، ویلیو آف نیوز. ماہرین صحافت خبر کی کسی ایک تعریف پر متفق نہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر اخبارات میں زیادہ تر خبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں اور بعض اوقات تمام اخبارات ایک ہی خبر کو شاہ سرخی کے طور پر شائع کرتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
کیا وجہ ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اخبارات کی خبروں پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ جغرافیائی، سیاسی، مذہبی اور ثقافتی اختلافات کے باوجود بعض ایسی اقدار مشترک ہیں جو خبر کی ساخت اور اس کی پیشکش میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان اقدار کے بغیر کسی واقعے کی اہمیت کا تعین نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی واقعہ ان اقدار کے بغیر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ہم خبر کی اقدار یعنی ویلیوز کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرب زمانی۔ خبر کی پہلی قدر قرب زمانی ہے، یعنی یہ کہ خبر تازہ ہو، یعنی خبر جتنی جدید ہوگی اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوگی۔ خبر جتنی پرانی ہوگی غیر اہم اور غیر دلچسپ ہوتی چلی جائے گی۔ اخبار کی دکان میں کل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کے اخبار نویس تازہ واقعات ہی خبر کے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی واقعہ تو پہلے رونما ہو چکا ہوتا ہے، اس کا انکشاف بعد میں ہوتا ہے۔ لہٰذا انکشاف کی تازگی کی وجہ سے ایسا واقعہ بھی خبر کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ لاہور میں 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کا روزنامہ جنگ کے دفتر میں 100 بچوں کے قتل کا انکشاف اور اعتراض ایسے واقعات کی مشہور مثال ہے۔ اگرچہ بچوں کا قتل وہ ایک عرصے سے کر رہا تھا، لیکن انکشاف کی تازگی کی وجہ سے یہ واقعہ خبر کے درجے پر فائز ہوا۔ قرب مکانی۔ خبر کی دوسری قدر قرب مکانی یعنی نیئرنیس ہے۔ جغرافیائی فاصلے لوگوں کی پسند اور ناپسند کے پیمانے متعین کرتے ہیں۔ اگرچہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب کی بدولت پوری دنیا ایک گلوبل ولیج یعنی عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اپنے قریبی علاقے کی خبریں پڑھنا اور سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ میں ہونے والے حادثے اور اس کے نتیجے میں 200 افراد کی ہلاکت کی خبر پاکستانی اخبارات کے لیے زیادہ اہم نہیں، لیکن پاکستان کے کسی شہر میں ہونے والے معمولی حادثہ اور چند افراد کی ہلاکت کی خبر ملک کے اخبارات کے لیے زیادہ اہم ہے۔ قرب مکانی ملک کے اندر بھی مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ لاہور میں رونما ہونے والا واقعہ کوئٹہ کے اخبارات کے لیے کم اہمیت کا حامل ہوگا اور پشاور میں ہونے والا حادثہ کراچی کے اخبارات کے لیے کم اہمیت کا حامل ہوگا۔ نمبر 3، انوکھا پن۔ خبر کی تیسری قدر غیر معمولی یا انوکھا پن ہے۔ کسی واقعے کا غیر معمولی پن بھی اسے خبر کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ مثلاً اگر صدر مملکت کا کار پر اپنے دفتر جائے تو یہ خبر نہیں ہوگی، البتہ اگر وہ گاڑی کی بجائے سائیکل پر دفتر جائے تو انوکھے پن کی وجہ سے یہ واقعہ خبر کا مقام حاصل کر لے گا۔ پارلیمنٹ کا وقت سے پہلے توڑ دیا جانا، کسی شیڈول کلب کا اپنے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، کسی ماں کا اپنے لخت جگر کا گلا گھونٹ دینا، یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو غیر معمولی پن اور انوکھے پن کی وجہ سے خبر کے درجے پر فائز ہوں گے۔ نمبر 4، نتیجہ۔ قرب زمانی، قرب مکانی اور انوکھے پن کی طرح نتیجہ بھی کسی خبر کی کم اہم یا غیر اہم بناتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تو واقعہ غیر اہم ہو جائے گا۔ اگر نتیجہ زیادہ اثرات مرتب کرنے کا سبب بنے تو واقعہ زیادہ اہم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنے کی امریکی کوششیں اہم خبر نہیں تھی، لیکن ایبٹ آباد آپریشن میں اس کی ہلاکت دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی تھی۔ نمبر 5، مقابلہ۔ خبر کی پانچویں قدر مقابلہ اور مسابقت ہے۔ تصادم اور کشمکش انسانی زندگی کی رواں دواں اور متحرک بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ذرائع ابلاغ کے اداروں سے منسلک رپورٹر خبر کا انتخاب کرتے وقت مقابلے اور مسابقت کا ضرور پہلو دیکھتے ہیں۔ کھیلوں کی تمام خبریں اسی وجہ سے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان میں مقابلے کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر یہ مقابلہ کسی روایتی حریف کے خلاف ہو تو خبر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ میں لوگوں کی دلچسپی دوسرے میچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ 6، راز۔ خبر کی ایک اور اہم قدر راز ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ معاملات کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ خفیہ باتوں کا سراغ لگانا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی راز افشا ہو تو یہ اپنے اثرات کے اعتبار سے کم اہم یا زیادہ اہم خبر بن جاتا ہے۔ مثال جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ رونما ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اگر آج بھی یہ راز افشا ہو کہ اس سازش کے پیچھے کون سے عناصر کارفرما تھے تو یہ راز اہم خبر کے طور پر شائع اور نشر کیا جائے گا۔ 7، معروف اور
معروف مقامات اور شخصیات۔ بعض واقعات معروف مقامات اور شخصیات کی وجہ سے خبر کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ خودکشی کی خبر آئے دن اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی بے روزگار نوجوان میرا پاکستان پر چڑھ کر چھلانگ لگا کر خودکشی کرتا ہے تو معروف مقام کی وجہ سے خبر زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بجلی کی بندش معمولی بات ہے، لیکن ایوان اصغر کی بجلی بند ہو جائے تو یہ واقعہ اہم خبر بن جائے گا۔ معروف مقامات کی طرح معروف شخصیات بھی کسی واقعے کو خبر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی وفاقی وزیر کی گاڑی کو حادثہ پیش آ جائے یا کسی معروف فلم سٹار کا چالان ہو جائے تو یہ خبر نمایاں طور پر شائع ہوگی۔ 8. تعداد اور وسعت۔ خبر کی اقدار میں تعداد اور وسعت بھی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی بڑی خبر بنے گی۔ کسی زلزلے کے نتیجے میں جتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوگا اتنی ہی خبر کی اہمیت زیادہ ہوگی اور اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوگی۔ نمبر 9. وابستگی۔ معروف شخصیات اور مقامات سے وابستگی بھی خبر کو اہم بناتی ہے۔ مثال کے طور پر بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام کی اہمیت دوسرے مساجد کے ائمہ حضرات کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک معروف اور تاریخی مسجد سے منسلک ہے۔ اسی طرح بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح یا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے کسی عزیز یا دوست کا انتقال بھی وابستگی کی بدولت خبر کے درجے پر فائز ہوگا۔ خبر کے عناصر۔ خبر کے عناصر وہ خصوصیات ہیں جو کسی خبر کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر خبر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ عناصر درج ذیل ہیں۔ صاف نظر نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہے۔ درستی۔ یہ خبر کا پہلا عنصر ہے، یعنی خبر درست اور صحیح ہو، کوئی غلط بات خبر نہیں بن سکتا۔ خبر میں موجود تمام تفصیل، اعداد و شمار، بیانات، نام، عمریں اور تاریخیں وغیرہ مکمل طور پر درست ہونی چاہیے۔ درست الفاظ اور جملوں کا استعمال ضروری ہے۔ عملی صحافت میں بعض دفعہ وقت کی کمی کے باعث 100% درستی کا حصول ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ خبر میں زیادہ سے زیادہ درست مواد موجود ہو۔ توازن۔ توازن خبر کا دوسرا بنیادی عنصر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خبر بالکل غیر جانبداری سے لکھی گئی ہو، کسی کی حمایت یا حق تلفی نہ کی گئی ہو۔ اخبار کا قاری ایک متوازن خبر ہی کو قبول کرے گا۔ معروضیت۔ معروضیت سے مراد حقائق کو غیر جانبداری سے پیش کرنا ہے۔ ایک اخبار نواز کے لیے ضروری ہے کہ خبر کو اپنے جذبات و احساسات سے الگ رکھے۔ کسی قسم کا تعصب یا جانبداری اس میں شامل نہ ہو۔ کھیلوں کی خبروں کو معروضیت کی بہترین مثال قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں خبر نگاری کے لیے اپنے خیالات و احساسات شامل کرنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ واضح زبان۔ یہ بھی خبر کا اہم عنصر ہے، یعنی خبر بالکل صاف اور واضح زبان میں لکھی جائے، زمانی اور مشکل الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ ویسے بھی صحافتی زبان کی خصوصیت ہے کہ یہ سادہ اور آسان ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ادبی زبان مشکل ہوتی ہے۔ شاعری اور نثر نگاری میں گنجائش ہوتی ہے کہ مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن صحافتی زبان میں گنجائش نہیں، کیونکہ اس کے مخاطب اور قاری کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دلچسپی۔ دلچسپی خبر کا لازمی عنصر ہے۔ وہی واقعہ خبر کے درجے پر فائز ہوتا ہے جو دلچسپ اور قارئین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ قارئین اپنی خبروں کو یکسر انداز کر دیتے ہیں جو اپنے اندر دلچسپی کا عنصر نہیں رکھتی۔ خبر کے ذرائع۔ ذرائع ابلاغ کو جن ذرائع سے خبر حاصل ہوتی ہے وہ خبر کے ذرائع کہلاتے ہیں۔ ذیل میں ان کا ذکر کرتے ہیں: پریس ریلیز، سرکاری، نیم سرکاری اور خود مختار ادارے، نجی، کاروباری اور تجارتی ادارے، سیاسی جماعتیں، مزدور اور طلبہ، تنظیمیں اور انفرادی طور پر بعض شخصیات وقتاً فوقتاً پریس ریلیز جاری کرتی ہیں۔ یہ پریس ریلیز اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کو ڈاک، فیکس، ای میل یا ذاتی طور پر پہنچا دی جاتی ہے۔ اخبارات کے دفاتر میں روزانہ بہت بڑی تعداد میں پریس ریلیز آتی ہیں۔ ہر اخبار اپنی پالیسی کے مطابق ان پریس ریلیز کو شائع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات بہت اچھی خبر بھی پریس ریلیز کے ذریعے ذرائع ابلاغ کو مل جاتی ہے۔ نمبر 2. ہوائی اڈے۔ معروف قومی اور بین الاقوامی شخصیات کی آمد و رفت چونکہ بذریعہ ہوائی جہاز ہوتی ہے،
لہٰذا اخبار نویس کو ہوائی اڈے پر ان شخصیات سے ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع آسانی سے مل جاتا ہے۔ ان شخصیات کے آنے جانے کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ہوائی اڈے خبر کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ہسپتال خبر کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ کسی حادثے کے بعد زیر علاج زخمیوں اور ہلاک شدگان کی تفصیل یہاں سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ نمبر 4، تانے پولیس اسٹیشن، لڑائی جھگڑوں، قتل، ڈکیتی، چوری اور دیگر جرائم کی خبریں تانوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خبریں خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ان کی بے پناہ اہمیت کے پیش نظر ذرائع ابلاغ الگ طور پر جرائم کے خبرنگار کرائم رپورٹر مقرر کر دیتے ہیں، جو متعلقہ پولیس اسٹیشن سے حاصل ہونے والی خبروں پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنے طور پر بھی تحقیق اور تفتیش میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ پولیس افسران کہیں کوئی خبر جاری کر کے اپنی ذاتی مفاد تو حاصل نہیں کرنا چاہتے، مثلاً ترقی یا بجٹ میں اضافہ وغیرہ۔ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور ضلعی عدالتوں میں ہزاروں مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں۔ اہم مقدمات اور فیصلوں کی خبرنگاری ضروری ہوتی ہے۔ عدالت ایسی خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ بعض اوقات بہت اہم خبریں عدالتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً 1993 میں سپریم کورٹ کی طرف سے نواز شریف کی بحالی کی خبر عدالت سے حاصل ہونے والی ایک خبر تھی جو پوری دنیا کے اخبارات میں شائع ہوئی۔ بینک اور اسٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ، حصص کی فروخت اور اس طرح کی دوسری خبریں بینکوں اور اسٹاک ایکسچینج سے حاصل ہوتی ہیں۔ کامرس رپورٹر ایسی خبروں کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نمبر 7، سماجی اور ثقافتی تقریبات، بڑے شہروں میں روزانہ بہت سی سماجی اور ثقافتی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ عام طور پر ان تقریبات کے دعوت نامے ذرائع ابلاغ کو قبل از وقت پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ایسی تقریبات بالعموم خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ بنتی ہیں۔ اخبارات کی زیادہ تر خبریں ان تقریبات سے حاصل ہوتی ہیں۔ 8، سیاسی جماعتوں کے دفاتر، سیاسی خبریں سیاسی جماعتوں کے دفاتر سے حاصل ہوتی ہیں۔ انتخابات کے دنوں میں ان دفاتر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ خبرنگار خبروں کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں کے دفاتر سے قریبی رابطے رکھتے ہیں۔ سیاستدانوں کی آمد و رفت، بیانات، ان کی سرگرمیوں اور سیاسی جوڑ توڑ کی خبریں سیاسی جماعتوں کے دفاتر سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 9، مانیٹرنگ، اخبارات کے دفاتر میں مانیٹرنگ کا شعبہ موجود ہوتا ہے، جہاں پر دنیا بھر کے اہم ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں کی خبریں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اخبارات اپنی ضرورت اور پالیسی کے مطابق خبریں ریڈیو اور ٹی وی کی مانیٹرنگ کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، انٹرنیٹ موجودہ دور میں خبر حاصل کرنے کا اہم اور بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں ہر وقت انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 11، خبر رساں ادارے، خبر رساں ادارے اپنے طور پر خبریں حاصل کر کے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ ادارے خبروں کے علاوہ تصاویر بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ادارے 1990 تک ٹیلی پرنٹر کے ذریعے خبر ارسال کرتے تھے، لیکن بعد ازاں فیکس اور ای میل کی ایجاد نے یہ کام اور آسان کر دیا۔ اب دنیا بھر کے خبر رساں ادارے فیکس اور ای میل کے ذریعے خبریں ذرائع ابلاغ کو فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹوں سے بھی خبریں لی جا سکتی ہیں۔ نمبر 12، سفارت خانے، دوسرے ممالک کے سفارت خانے بھی خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ سفارت خانے اپنے ممالک کے قومی دن اہتمام سے مناتے ہیں اور تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ خبرنگار ان تقریبات میں شریک ہو کر اہم خبریں حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 13، پریس کانفرنس اور انٹرویو، مختلف شخصیات وقتاً فوقتاً کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کے لیے پریس کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ ایسے موقع پر صحافیوں کو پریس کانفرنس کرنے والی شخصیات سے سوالات کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح پریس کلب کے زیر اہتمام ہونے والے میٹ دی پریس پروگرام اور اہم شخصیات کے انٹرویو بھی خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 14، پارلیمنٹ، سینٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان کی رپورٹنگ کے لیے سینئر اور تجربہ کار پارلیمانی رپورٹر بھیجے جاتے ہیں۔ پارلیمانی رپورٹنگ خصوصی مہارت کی
متقاضی ہوتی ہے، لیکن اہم ترین خبریں بھی اس کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ قانون سازی کی خبریں بھی اسمبلیوں کے اجلاس سے حاصل ہوتی ہیں۔ خبر کی تحریر، کنسٹرکشن آف نیوز۔ کسی واقعے کے بارے میں خبر نگار کو جو معلومات فراہم ہوتی ہیں ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ بکھری ہوئی اطلاعات ہوتی ہیں جن کو یکجا کر کے ایک خاص ترتیب اور اسلوب میں لکھنا خبر نگار یا رپورٹر کا کام ہوتا ہے۔ کسی خبر نگار کی بنائی ہوئی خبر اس کی تعلیم، تجربے و قابلیت اور شخصیت کی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔ خبر لکھتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ قارئین کسی واقعے سے بہتر انداز سے آگاہ ہو سکے اور خبر پڑھتے ہوئے انہیں کوئی بے ترتیبی اور تشنگی محسوس نہ ہو۔ ضروری ہے کہ خبر دلچسپ، معلومات افزا اور پرکشش انداز میں بیان میں لکھی جائے تاکہ وہ قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا سکے۔ ساخت کے لحاظ سے خبر کی ترتیب درج ذیل ہے: ابتدائیہ متن، اختتامیہ۔ ابتدائیہ سرخی کے بعد خبر کا اہم ترین حصہ ابتدائیہ ہوتا ہے، جسے انگریزی میں انٹرو کہا جاتا ہے، جو کہ انگریزی زبان کے لفظ انٹروڈکشن کا مخفف ہے۔ خبر کے ابتدائی حصے کو ابتدائیہ کہا جاتا ہے اور اس میں خبر کے اہم ترین پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے خبر کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل کے مصروف دور میں قارئین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پوری خبر تفصیل سے پڑھیں، لہٰذا زیادہ تر لوگ خبر کا خلاصہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابتدائیہ ان کی یہ ضرورت پورا کرتا ہے۔ ابتدائیہ میں عام طور پر ابتدائی طور پر چیک اپ یعنی کیا، کب، کیوں، کون، کیسے اور کہاں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس فارمولے کو 5W اور 1 کا فارمولہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اچھے ابتدائیہ ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ابتدائیہ ملاحظہ کریں: ایبٹ آباد کے نزدیک 2 بسوں کے تصادم میں 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ شام پیش آئے حادثے کی وجہ تیز رفتاری بیان کی جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ابتدائیہ میں ان 6 سوالوں کا جواب کس طرح دیا گیا ہے۔ نمبر 1، کیا حادثہ ہوا؟ نمبر 2، کب؟ گزشتہ شام 5 بجے۔ 3، کیوں؟ تیز رفتاری کے باعث۔ نمبر 4، کون؟ 2 بسوں کے درمیان۔ 5، کہاں؟ ایبٹ آباد کے نزدیک۔ 6، کیسے؟ تیز رفتاری کے باعث۔ اس طرح ابتدائیہ میں چیک اپ کا جواب موجود ہے۔ ابتدائیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلچسپ بات سے غیر مفہوم اور خبر کے متن سے ہم آہنگ ہو۔ اس میں مزید تفصیلات نہ دی جائیں، پیچیدہ اور طویل جملے استعمال نہ کیے جائیں اور مشکل اعداد و شمار بھی استعمال نہ کیا جائے۔ متن: ابتدائی کے بعد خبر کا تفصیلی حصہ متن شروع ہوتا ہے۔ اس حصے میں خبر کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے، لیکن تفصیل کا مطلب غیر ضروری تفصیل ہرگز نہیں۔ صرف ضروری تفصیل ہی خبر کے اس حصے میں درج کی جائے اور ایک ہی بات کو بار بار لکھنے سے گریز کیا جائے۔ زبان آسان، سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے تاکہ پڑھے لکھے قاری بھی خبر سے استفادہ کر سکے۔ اگرچہ متن کی ترتیب زبان و مکان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے مؤثر ترتیب تدریجی ترتیب ہے، یعنی زبان اہم باتیں شروع میں اور کم اہم باتیں بعد میں لکھی جائیں۔ اس ترتیب کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قارئین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے کہ اگر جگہ کی کمی کے باعث آخری حصہ کاٹنا بھی پڑ جائے تو خبر میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ صحافت کے ابتدائی ایام میں خبر کا متن افسانوی اور ڈرامائی انداز میں لکھا جاتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ خبر کے اس حصے میں الفاظ اور جملوں کے چناؤ اور گرامر پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور زبان و بیان کی سادگی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اختتامیہ: خبر کے آخری حصے کو اختتامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خبر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس میں پوری خبر کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات خبر نگار اس حصے میں حکومت یا متعلقہ ادارے کو تجویز بھی دیتا ہے اور بعض اوقات عوامی آراء بھی حکومت تک پہنچائی جاتی ہے۔ ابہام اور شکوک اور شبہات پھیلانے والا اختتامیہ پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی صحافت کے اصول ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ خبر کی اقسام اور خبر نگاری کی مہارت پر ہم اگلے لیکچر میں ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔